پیر اور جمعرات یا ایام بیز میں سے کس کی پابندی کرنا زیادہ افضل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام بیز کے روزے رکھنا بھی مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے، خود بھی بہت اہتمام فرمایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی ان روزوں کا ناغہ نہیں کیا، اور امت کو بھی اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس کا عرب میں خوب رواج بھی ہے۔ ہمارے عجم میں عام طور پر یہ روزے نہیں رکھے جاتے، تو یہاں کے علماء اہل مدارس کو چاہیے کہ وہ ان کو رواج دیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں اس کا خوب رواج ہے، اور اساتذہ، طلباء، عملے کے لوگ کافی بڑی مقدار میں یہ روزے رکھتے ہیں، اور تقریباً 700-800 روزہ دار ہوتے ہیں جو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دوسرے حضرات کو بھی اس کا رواج قائم کرنا چاہیے۔ دوسری جو پیر اور جمعرات کے روزے ہیں وہ بھی مستحب ہیں، اور ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، تو اس لیے ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور دونوں کا ایسا کوئی تقابل نہیں ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکے۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی ایسی قابل ذکر عبارت نظر سے نہیں گزری، لیکن میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دونوں کو جمع کرے تو یہ سب سے بہتر بات ہے، اور کوئی جمع نہ کر سکے تو ایام بیز کے روزوں کا زیادہ اہتمام کرے، اس لیے کہ اس کے طبی فوائد بھی بہت ہیں، اور طبی فوائد تو خیر جمعرات پیر کے روزے کا اس کے ساتھ اہتمام ہوگا تو اور زیادہ حاصل ہوں گے، لیکن بعض میڈیکل سائنس والوں کی رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں 13، 14، 15، جب چاند اپنے پورے دن مکمل کر لیتا ہے پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد، تو ان دنوں میں جسم کے اندر جو فاضل مواد جمع ہوتا رہتا ہے وہ تحلیل ہوتا ہے، اور اس کے تحلیل ہونے میں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ کم کھایا جائے۔ ہمارے دین نے ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، تو روزہ رکھیں گے تو اور زیادہ پیٹ خالی ہوگا، اور ان مواد کو تحلیل ہونے میں زیادہ آسانی ہوگی، تو یہ زیادہ صحت کے لیے مفید ہے۔ اس لیے اگر کوئی دونوں کو جمع نہ کر سکے تو ایام بیز کو ترجیح دے۔